دل کو لگتا بھی ہے، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پیدا ہوتا ہے کہ دیکھیں ہمارے پاس ایک غزل تھی، یہ تہذیبی صنف ہے، یہ اب تک نہیں بدلی، اس کی حیث میں آپ نے جتنی تبدیلی کرنی چاہیے، اسے آزاد غزل بھی بنانا چاہا، لیکن یہ تبدیل اس کی حیث نہیں ہوئی، آپ اس کی ایک اس کے اندر آپ رہے۔ یہ جو ہم نے مستعار مغرب سے تقریباً لی تھی، یا تو یہ وہ حیتیں جو ہماری اپنی تھیں یا اس طرف سے آئی تھیں، مشرق سے تھیں، ان میں سے مر گئیں یا وہ ڈٹ کے کھڑی، اور جو مغرب سے آئی ہیں وہ مسلسل تبدیل ہوتی رہی ہیں، اور اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں چاہے وہ افسانہ ہو، کیونکہ میں بھی کیونکہ افسانہ نگار ہوا ہے، تخلیقار کے طور پہ میرا یہ تجربہ ہے کہ سب سے جو بھی تخلیقار ہوتا ہے اس کا سب پہلا جو جھگڑا ہوتا ہے، انکاؤنٹر ہوتا ہے اس کا، وہ حید کے ساتھ ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ جب بیٹھتا ہے لکھنے کے لیے اور جو اس کے اوپر دباؤ ہوتا ہے کریٹ کر رہا ہوتا ہے اس کا، وہ اس کے سامنے جو حید ہے آلریڈی موجود ہوتی ہے، جو اسٹرکچر اس کے سامنے پڑا ہوا ہوتا ہے، وہ اس میں کبھی آتا ہی نہیں ہے، آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے اندر تبدیلی کرنی پڑتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ فکشن میں ہو یا نظم میں ہو یا کیا، سوال یہ ہے کہ تہذیب منہدم ہو رہی ہے اور ہمارے پاس بالکل جسے کہتے ہیں تلچھٹ اس کی رہ گئی اس وقت، اگر ہم اسے دیکھیں تو ہمارے پاس کلچر جو ہے وہ تیزی سے بدل رہا ہے، اور جتنی کلچرل اصناف ہیں، میں نے کلچرل اصناف کہتے ہیں نظم میں وغیرہ، یہ ساری کیونکہ یہ بیسیکلی ہمارے کلچر سے اور مغرب سے جو ہمارے پاس کلچر آیا تھا اس کے ساتھ ہی یہ بھی آ گئی تھی، اور ساتھ ہی ہم نے اس کو لے کے، تو یہ کلچرل اثرات تو بدل رہی ہیں لیکن وہ نہیں بدل رہی۔ آخر اگر آپ کا یہ اصول لیں کہ نئی اصناف پیدا ہوتی ہیں تہذیب کے حوالے سے یا اس کے تبدیلی کے حوالے سے، اور وہ بدلتی ہیں، تو جو انڈیویجول کا پوٹینشل ہے، کریٹو پوٹینشل، بیسیکلی وہ جو ایک آدمی کہیں نہ کہیں نکلتا ہے کسی زمانے میں، اور وہ ایک ایسا تجربہ کر جاتا ہے جس کے اندر تبدیلی جو ہے اسے فالوور مل جاتے ہیں بعد میں، اور وہی مقبول ہو جاتا ہے، تو بیسیکلی وہ تو بات یہ اور ہو جاتی ہے، صرف وہ نہیں رہ جاتی جس کی طرف آپ اشارہ کریں۔ جی پلیز۔ آپ ہی کے لیے ہے یہ سوال، مشکل سوال، میں نے باہر بھی کہا تھا نہ کیجیے گا، مشکل سوال زیادہ۔ دیکھیں جی، مشکل سوال تو سعید صاحب کا بھی تھا، نہیں میں نے کہا بحث اور جو تخلیقی آدمی ہوگا وہ مشکل سوال کرے گا، اس لیے کہ وہ اس تجربے کا حصہ ہے، وہ اس تخلیقی تجربے کو جانتا ہے۔ اچھا، اتفاق سے دونوں سوالوں میں جو چیز کامن ہے وہ ہے انڈیویجول کریٹو ایکسپیرینس۔ انڈیویجول کریٹو ایکسپیرینس کو کبھی ضابطہ بند کوئی نہ کر سکا ہے، خود آپ نہیں کر سکتے۔ نہیں، اس میں جو کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ حیاتیں بدلتی بھی اس انڈیویجول کریٹو کی وجہ سے، اور وہ ایک آدمی کرتا ہے، باقی اسے فالو کرتے ہیں۔ جی، وہ ایک آدمی چاہے ایک آدمی ہو، دیکھیں اپنے زمانے کا ریپریزنٹیٹو میر تھا، میر کے دوسرے ہم اثر نہیں تھے۔ آپ میر کے علاوہ ان کے دیگر شاعروں کو پڑھیں، وہ آپ کو ٹوٹیلٹی میں میر کے عہد کو بیان نہیں کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ غالب کے زمانے کو غالب نے ریپریزنٹ کیا، کوئی دوسرا آپ کو ادیب نظر نہیں آئے گا۔ ایک جو ریپریزنٹیٹو ہے وہ مزاج کا تعین بھی کر رہا ہے اور مزاج کو ریپریزنٹ بھی کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک شعر سناتا ہوں غالب کا ہی، وہ ان کی وجہ سے ان کی بات بھی پوری ہو جائے گی، یہ تیسری مثال دے رہا ہوں میں۔ غارت کرے ناموس نہ ہو گر ہوس زر، کیوں شاہد گل باغ سے بازار میں آوے۔ شاہد وہی ہے، گل وہی ہے، بازار بھی کہیں آپ کو پہلے نظر آئے گا، غالب کے سے پہلے کم نظر آئے گا۔ غالب کے ہاں بازار زیادہ آپ کو ملے گا، لے آئیں گے بازار سے جا کر دل و جہاں اور۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ مارکیٹ اکانومی کی تہذیب آ رہی تھی، کیپٹلزم جس کی بنیاد مارکیٹ پہ ہے۔ غالب پہلا آدمی ہے جو انٹیوٹیولی دیکھ رہا ہے۔ شاہد گل کا ایک مطلب تو ہے پھول جو بازار سے بیچے جاتے ہیں، اور اس کا آخری سے پہلا مطلب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے لیے شاہد گل ہے، اور اس کا آخری مطلب ہے خداوند کریم۔ آپ کی جتنی بھی کلاسیکی شاعری میں جا کے آپ
گل یا محبوب کے اشتہاروں کو اٹھائیں گے، وہ اپنی پہلی سطح سے لے کے آخری سطح تک ہر جگہ کوالیفائی کر رہا ہے. تو وہ کہ اس وقت پیدا ہو رہا ہے جب بازار میں بیچنے کے لیے آپ لے آئے اپنی اقدار، اپنی زندگی، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں. آپ کی تمنا ہے کہ آپ شاعر بنیں، والد صاحب کہتے ہیں نہیں انجینئرنگ پڑھو، والد صاحب کہتے ہیں نہیں آپ میڈیکل سائنس پڑھو کیونکہ وہ مارکیٹ اس کی بہتر ہے. آپ کے علم اس وقت ساری یونیورسٹیوں کو جا کے آپ دیکھیں، ہر علم کا تعین مارکیٹ بیسڈ ہے. کس چیز کی، کس علم کی مارکیٹ میں ضرورت ہے. کیا علم کبھی مارکیٹ کی چیز تھا آپ کی پرانی تہذیب میں سر؟ تو یہ جو شاعر ہے وہ اپنے تجربے کے ذریعے سے زمانہ دکھا بھی رہا ہے، زمانہ بنا بھی رہا ہے. غالب کی ایک غزل کو میں پڑھتا رہا ایک روایتی غزل سمجھ کے. جب غور کیا تو میں حیران رہ گیا کہ وہ تو یہ بتا رہا تھا کہ اب یہ ہوگا، آپ الٹے لٹک جائیں، آپ کا مذہب، آپ کی تہذیب، آپ کا خدا، آپ کا سب کچھ، اس کو نہیں روک سکتے آپ. وہ تھا کہ وہ تہذیب جو عشق کی تہذیب تھی، عشق کے ذریعے بیان ہو رہی تھی، لپیٹ دی گئی ہے. اب مارکیٹ کی بات ہوگی، لپیٹنے کی بات بھی بتا دی، اور وہ آنے والے زمانے کو عشق غمزے کی کشاکش سے چھٹا میرے بعد، بارے آرام سے ہیں اہل جفا. کیوں ہیں اہل جفا؟ اہل جفا کس کو کہتے ہیں؟ وہ خداوند کریم ہے جو کبھی شیب ابی طالب میں جفا کرتا ہے، کبھی طائف میں جفا کرتا ہے. تو اہل جفا بیکار بیٹھ ہو گئے ہیں. بارے آرام سے عشق غمزے کی کشاکش سے. یہ غمزے کی کشاکش کیا ہے؟ دائم آرائش جمال سے فارغ نہیں ہنوز، پیش نظر ہے آئینہ دائم نقاب میں. آرائش جمال کے ایک معنی، دوسرے معنی یہاں پہ آپ کو اس نے بتائے ہیں. حسن غمزے کی کون ہوتا ہے حریف میں مرد افغن عشق، ہے مقرر لبے ساقی کوئی نہیں. کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد؟ کوئی نہیں ہے، کسی کے گھر نہیں جائے گا. تو یہ ہے تبدیلی جو ہے، جسے آپ کہتے ہیں ریڈیکل چینج، جو معاشرے میں ہے، جو ہر شے کو ایسے الٹ پلٹ کر رہی ہے. ایسے سمجھیں کہ وہ ایک زمانہ تھا جس کے گرائنڈر میں پڑا ہوا تھا ہندوستان، اور گرائنڈ ہو رہا تھا، گرائنڈ ہو کے 20ویں صدی میں جیسا آیا ہے وہ آپ جیسے افسانہ نگاروں کو ساتھ لے کے آیا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے 20ویں صدی میں لکھنا شروع ہوئے نا آپ افسانہ، ورنہ تو داستانیں لکھ رہے تھے. تو 20ویں صدی میں وہ یہ آپ کو تحفہ دے. اور یہ نہیں، ہر صنف تخلیقی ہے، ادب تخلیقی عمل ہے. ادب کی دو اظہارات ہیں، ایک تخلیقی اور ایک غیر تخلیقی. مثلا یہ ساری گفتگو جو ہم کر رہے ہیں یہ بہت غیر تخلیقی ہے. ان کا افسانہ سنتے تو وہ ایک تخلیقی عمل ہوتا، اور ہم زیادہ اس گفتگو سے زیادہ سرشار ہوتے ان کا افسانہ سن کے. تو وہ ایک بالکل اور ہے، یعنی ایک انفرادی شخصی تجربہ ہے جس کی وجہ سے بیوٹیفائی ہوتا ہے. شخص بالکل غیر اہم نہیں ہے. اقبال نہ ہوتا تو آپ کا وہ یہ جو تبدیلیاں بڑی آپ کی غالب میر چاہیے. میں